السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فرانس کا رافیل طیارہ 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ ہے۔ یہ 1986 میں بنا اور آج تک کسی جنگ میں تباہ نہیں ہوا۔ پاکستان ایئر فورس نے 7 مئی کی صبح 3 ریکارڈ قائم کیے۔ دنیا کا پہلا رافیل، جبکہ 3 اکٹھے رافیل گرا دیے، جس سے رافیل طیاروں کے شیئرز گر گئے اور اس کی مارکیٹ ویلیو ختم ہو گئی۔ دوسرا ریکارڈ چینی طیارے J-10C سے رافیل گرانا تھا۔ چین نے J-10C 2003 میں بنایا تھا اور یہ 2025 تک کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوا اور اس نے کوئی مخالف جہاز نہیں گرایا۔ پاکستان نے 7 مئی کو جنگ میں J-10C استعمال کیا اور اس سے پہلا طیارہ گرایا، اور وہ بھی دنیا کا بہترین فائٹر جیٹ رافیل۔ اور تیسرا ریکارڈ، پاکستان نے پہلی مرتبہ چینی میزائل PL-15 استعمال کیے۔ یہ 2012 میں بنے تھے اور یہ آج تک کسی جنگ میں ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان نے یہ ٹیسٹ بھی کیے اور کمال کر دیا۔ پاکستان کے پاس رافیل طیارے نہیں تھے، لیکن یہ انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ فرانس نے 2019 میں قطر کو بھی رافیل طیارے دیے تھے۔ جنوری 2024 عیسوی میں پاکستان اور قطر نے جوائنٹ ایکسرسائز کی۔ پاکستانی انجینئرز اور پائلٹ ان مشقوں میں رافیل کو اچھی طرح سمجھ گئے۔ ہم یہ بھی جان گئے کہ رافیل کو کوئی دوسرا گراؤنڈ کمیونیکیشن سسٹم مکمل سپورٹ نہیں کرتا، اور بھارت کے پاس فرینچ ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے۔ پاکستان کو انڈیا کی اس خامی کا ادراک ہو گیا اور اس نے 7 مئی کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے آج تک اپنے 7 طیاروں، 3 رافیل Su-30، MiG-29، میراج اور میزائل بردار ہورون ڈرونز کی تباہی میں تسلیم نہیں کی۔ پوری دنیا پاکستانی پائلٹس کی مہارت مان رہی ہے، لیکن انڈین ترجمان یہ سوال گول کر جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ طے ہو گیا کہ پاکستان فضا کا بادشاہ ہے اور بھارت اسے اس فیلڈ میں شکست نہیں دے سکتا۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اعلان کیا کہ بھارت نے گزشتہ رات بہاولپور، مریدکے، مظفر آباد، کوٹلی اور سیالکوٹ میں سویلین آبادی پر میزائل داغے، جس کے نتیجے میں 31 معصوم شہری شہید اور 5 مسجدیں اور سول عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ہم نے بھارت کے 5 طیارے گرا دیے، لیکن ہمارا جواب ابھی باقی ہے۔ ہم اپنے وقت اور چوائس پر بھارت کے حملے کا جواب دیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے فوری جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ جنگ کی صورت میں مذاکرات تعطل کا شکار ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بجٹ بنانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا، ہم عالمی برادری کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ میں یہاں اسحاق ڈار صاحب کی محنت کا اعتراف کروں گا۔ اس شخص نے واقعی سفارتی سطح پر کمال کر دیا۔ اسحاق ڈار نے 48 گھنٹوں میں 63 غیر ملکی وزرائے خارجہ اور وزرائے اعظم اور صدور سے رابطہ کیا، انہیں بھارت کی جارحیت کے بارے میں بتایا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ دنیا کے ہر ملک نے مشورہ دیا کہ آپ برداشت کریں۔ اسحاق ڈار کا اگلا سوال ہوتا تھا، اور اگر بھارت اس کے باوجود باز نہیں آتا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا جواب ظاہر ہے یہی تھا کہ آپ پھر اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیڈر سے یہی سننا چاہتے تھے۔ اسی دوران 9 مئی کو امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے فاکس نیوز پر یہ کہہ دیا کہ اٹس نن آف اور بزنس۔ یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کی فیور میں جاتی تھی۔ ہم اب اگر اپنا بدلہ لے لیتے ہیں تو امریکہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، لہٰذا 9 مئی کو IMF نے پاکستان کی اگلی قسط کی منظوری دی اور ہم نے اسی رات جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف رافیل اور ایئر فورس کی ناکامی کے بعد انڈیا نے ڈرونز اور میزائل سے حملے شروع کر دیے تھے۔ 8 اور 9 مئی کو بھارت سے 90 ہاروب ڈرونز پاکستان آئے۔ ہاروب اسرائیل کا کامیاب ڈرون ہے۔ یہ خودکش کامیکازی ڈرون ہے اور یہ ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد تباہ ہو جاتا ہے۔ ہاروب پاکستان میں خوف پھیلانے اور جاسوسی کے لیے آئے تھے۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 27 فروری 2019 کے حملے کے بعد پاک فضائیہ گیم آف وار کی تبدیلی کو بھانپ گئی تھی۔ ہم جان گئے تھے کہ جنگوں کا اگلا مرحلہ صرف فضائی ہوگا۔
چنانچہ پاک فضائیہ نے 17 ملٹی ڈومینز آپریشن شروع کر دیے۔ ہم نے ان آپریشنز میں ایک طرف J-10 خریدے، JF تھنڈر مزید بہتر بنائے، ترکی سے ڈرونز خریدے اور دوسری طرف 3 سسٹم ایجاد کیے۔ پاکستان کے پاس مختلف ملکوں کے جہاز اور ریڈار سسٹم تھے اور ان سب کو کمیونیکیشن کے ایک سسٹم میں پرونا مشکل تھا۔ پاکستان کے انجینئرز نے چین، امریکہ، اٹلی، جرمنی اور چیک ریپبلک کے ریڈار سسٹم اور مختلف جہازوں کو ایک کمیونیکیشن سسٹم میں پرو کر کمال کر دیا۔ یہ سسٹم ویژن لنک کہلاتا ہے۔ دوسرا، پاکستان نے دشمن کا ریڈار سسٹم اور جہازوں کے کمیونیکیشن سسٹم کو جام کرنے کی تکنیک ایجاد کر لی۔ ہم نے اس تکنیک کے ذریعے رافیل جیسے طیاروں کی کمیونیکیشن بھی جام کر سکتے تھے۔ ہاروپ ڈرونز بھی اسی یونٹ نے جام کیے، جس کے بعد لوگ انہیں عام رائفلوں سے شکار کرنے لگے۔ اور تیسرا، پاک فضائیہ نے 4 برسوں میں انڈیا کے تمام سسٹم ہیک کر لیے تھے۔ یہ کام ایک ہندو پاکستانی نوجوان نے کیا تھا۔ یہ کمپیوٹر جینیس ہے اور پاک فضائیہ نے اس کی نگرانی میں پورا ہیکنگ یونٹ بنایا اور ان لڑکوں نے کمال کر دیا۔ یہ پورے انڈیا کے سسٹم ہیک کر کے بیٹھ گئے اور انڈیا کو خبر تک نہ ہوئی۔ ہم پوری تیاری کر کے انڈیا کی اگلی حماقت کا انتظار کرنے لگے اور انڈیا نے 9 اور 10 مئی کی رات یہ حماقت کر دی۔ اس نے پاکستان پر براموس میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ براموس بھارت کا سب سے تیز اور بڑا میزائل ہے۔ پہلا حملہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر ہوا۔ یہ GHQ کے نزدیک ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر اثاثے اس کے قرب و جوار میں ہیں۔ پاکستان کے اینٹی میزائل سسٹم نے براموس میزائلوں کو ہوا میں تباہ کر دیا۔ تاہم خوفناک دھماکے ہوئے اور پورا راولپنڈی اور اسلام آباد جاگ گیا۔ لیکن پاک فضائیہ کے ہیکرز عوام کے جاگنے سے قبل براموس میزائل ہیک کر چکے تھے اور انہیں انڈیا میں ہی گرا دیا تھا۔ آپ 9 مئی کی رات یاد کریں۔ آپ کو سوشل میڈیا سے بھارت کے مختلف شہروں سے دھماکوں، میزائلوں اور ڈرونز پھٹنے کی خبریں ملی ہوں گی۔ یہ دھماکے ہمارے ہیکرز کا کمال تھا۔ انہوں نے بھارت کے ڈرونز اور میزائلوں کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا تھا اور یہ دھماکے اس کا نتیجہ تھا۔ بھارت دنیا بھر میں پاکستانی حملوں کا شور کرتا رہا، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکا کیونکہ پاکستان کی حدود سے کوئی میزائل یا ڈرون فائر ہی نہیں ہوا۔ بھارت کے میزائل بھارت میں ہی گر رہے تھے، لہٰذا اعتراض کیسے ہو سکتا تھا؟ بھارت کا ایک براموس میزائل افغانستان بھی چلا گیا۔ کیسے گیا؟ آپ ذہین ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر 2 دنوں سے جاگ رہے تھے۔ براموس میزائلوں کے حملے کے بعد جنرل عاصم منیر نے نماز فجر کی امامت کرائی، طویل دعا کی اور حملے کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے اس کے بعد انڈیا پر الفتح میزائلوں کی بارش کر دی۔ ہم نے 3 دن کے میزائل 1 گھنٹے میں چلا دیے۔ 32 انڈین ایئر بیس اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پاکستان کے نشانے پر تھے۔ انڈیا نے طیارے اڑانے کی کوشش کی، لیکن ان کا کمیونیکیشن سسٹم ہیک ہو چکا تھا۔ انڈیا فوراً اپنے طیارے سرحد سے 300 کلومیٹر دور لے گیا اور پارک کر دیے۔ پاکستان نے اسی دوران 500 کلومیٹر کی سپیڈ کا میزائل مار کر S-400 اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کا ریڈار اڑا دیا اور پاکستانی ہیکرز نے بجلی کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہیک کر کے انڈیا کی 70% بجلی بند کر دی۔ اس کے بعد پاکستانی طیارے اور ڈرونز اڑے اور وہاں اپنا پے لوڈ گرایا جہاں انڈیا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھارت ڈر گیا، چنانچہ اس نے سیز فائر کے لیے امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، حتیٰ کہ چین تک سے رابطہ کر لیا۔ پاکستان کی بس 2 شرطیں تھیں: مسئلہ کشمیر اور سنتاس معاہدہ۔ یہ سلسلہ شام 4:30 بجے تک چلتا رہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 4:30 بجے پاکستان کو بتایا کہ بھارت مسئلہ کشمیر، سنتاس معاہدے اور تجارت تینوں ایشوز پر مذاکرات کے لیے راضی ہے۔ اگلا فیصلہ یہ ہوا کہ سیز فائر کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر انڈیا کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 5:03 پر ٹویٹ کر دی اور ساتھ ہی بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے دلی میں سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ اعلان کرتے وقت وکرم مسری کی باڈی لینگویج ہارے ہوئے جواری جیسی تھی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستان میں جشن اور انڈیا میں ماتم شروع ہو گیا۔
नरेंद्र मोदी 2 दिन सकते में रहा, लेकिन फिर 12 मई को उसके अंदर का मोदी जाग गया और उसने हम जीत गए का ढोल बेटना शुरू कर दिया। इस वक्त आरएसएस, बीजेपी और मोदी तीनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनके दावों पर कैके लगा रही है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या जंग का ख़तरा हमेशा के लिए टल गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसका जवाब अगले कॉलम में दूंगा।